أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم۔ یہ سورۃ الحجرات کی 10ویں نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں حق سبحانہ و تعالی نے مقام انسانیت کو بتاتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، انما المؤمنون اخوہ، کہ بلا شبہ مومنین آپس کے اندر بھائی بھائی ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم، تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا لو، واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جاوے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو محبت کی ایک ہی لڑی کے اندر پیرو دیا ہے۔ اپنے گویا بیگانے ہو گئے، اور بیگانوں نے اپنے بھائیوں سے بھی زیادہ حقیقت کے اندر قرار پایا۔ ایک رشتہ تو خونی رشتہ ہوتا ہے جو طبعی اور فطری رشتہ ہے، لیکن ایک رشتہ ہوتا ہے اسلامی رشتہ۔ یہ اسلامی رشتہ کئی جگہوں کے اوپر خونی رشتے سے بھی زیادہ بہتر ہوا کرتا ہے۔ اب خونی جو رشتہ ہے وہ تو طبعی اور فطری ہوا کرتا ہے، جس کے اندر عقل و شعور کا کوئی دخل نہیں ہوتا، لیکن اسلامی جو رشتہ ہوتا ہے وہ عقل سے شروع ہوتا ہے، عقل کے راستے سے شروع ہو کر وہ دلوں کے اندر قرار پاتا ہے۔ اور جب اسلامی رشتہ قائم ہو جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس رشتے کو توڑ نہیں سکتی۔ آپ نے خونی رشتہ بہت ساری جگہوں کے اوپر ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن اسلامی رشتہ جب استوار اور برابر ہو جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو توڑ نہیں سکتی۔ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ اسلامی جو رشتہ ہے وہ ایمان کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، کہ ایمان کی جتنی پختگی ہوگی ایمانی رشتہ اتنا ہی پختہ ہوگا، اور ایمان جتنا کمزور ہوگا ایمانی رشتہ بھی اتنا ہی کمزور ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس رشتے کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسلامی رشتہ کیا ہے، آپس کے اندر ہمدردی اور آپس کے اندر بھائی چارگی، ایثار، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ رشتہ قائم ہوا، ورنہ اس سے پہلے جو رشتہ تھا وہ تو قبائل کی بنیاد کے اوپر قائم ہوا کرتا تھا، قبائل کی بنیاد کے اوپر، اور ان کے آپس کے اندر جو تعلقات تھے، جو رشتہ داری تھی، وہ قبائلوں کی بنیاد کے اوپر تھی، اور ہر ایک کی زبان کے اندر ایک ہی نعرہ تھا، ایک ہی آواز تھی، اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے اپنا بھائی ظالم ہو کہ مظلوم ہو، کوئی بھی ہو، ظالم ہو تو بھی اس کی مدد کرو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اس ایمانی رشتے کو سمجھایا، اسلامی رشتے کو سمجھایا، اور اس کی بنیادوں کو پاکیزہ اصولوں کے اوپر قائم کیا، اور اولین مسلمانوں کی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی اسلامی بنیاد کے اوپر ان کی تربیت فرمائی۔ چنانچہ
تربیت پانے کے بعد ان کی ایسی تربیت ہو گئی کہ ایک موقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، یہ حدیث نکلی کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو کہ مظلوم ہو۔ فوراً چونک گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، لیکن ظالم کی کیسے مدد کی جائے؟ ظالم کی کیسے مدد کریں؟ یہی لوگ جن کی زبانوں کے اوپر یہی نعرہ تھا کہ چاہے اپنا بھائی جیسا بھی ہو، ظالم ہو کہ مظلوم ہو، اس کی ہی مدد کرنے کی۔ لیکن جب تربیت ہوئی اور مقام اخوت کو سمجھایا، اسلام کی تعلیمات ان کے سامنے آئی، تو یہی لوگ اب کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کو کہ مظلوم کی تو مدد سمجھ میں آتی ہے لیکن ظالم کی کیسے مدد کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا روح پھیر دیا، ان کا پورا روح بدل دیا کہ تم اس اسلامی رشتے سے پہلے تم جس طرح ظالم کی مدد کرتے تھے، حقیقت میں وہ مدد نہیں تھی، وہ تو دشمنی تھی۔ اب اسلامی تعلیمات اور اسلامی اخلاق یہ ہے اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تم ظالم کی مدد کرو، اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ تم اس کو ظلم سے روک لو، تم ان کو ظلم کرنے سے روک لو تاکہ یہ ان کی آخرت خراب نہ ہو جاوے، آخرت کے اندر اور دنیا کے اندر ان کا نقصان نہ ہو جاوے۔ اس لیے اپنے بھائی کی مدد کرنا ہے، چاہے وہ ظالم ہو کہ مظلوم ہو، لیکن مظلوم کی تو ہر ایک جانتا ہے کس طرح مدد ہوتی ہے، لیکن ظالم کی مدد اس طرح کرنی ہے کہ اس کو ظلم سے روک لیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پورا روح پھیر دیا، ان کی ایسی تربیت ہوئی کہ یہ ساری چیزیں ان کے دل کے اندر داخل ہو گئی، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اسلامی اخوت اور آپسی اسلامی محبت کس کو کہتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ ہجرت مدینہ کے موقع کے اوپر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت اور اسلام کی بھائی چارگی کی جو تعلیم دی ہے اور جو بھائی چارہ قائم کیا ہے، اس کی پوری دنیا بھی آج اس کی مثال بیان نہیں کر سکتی۔ مقام صحابہ کے دور کے اندر کہیں اونچ نیچ نہیں تھی، کہیں اونچ نیچ نہیں، کوئی حبشہ کا ہے، کوئی فارس کا ہے، کوئی خاص عربیون نسل ہے، کوئی اجمی ہے، لیکن یہ سارے لوگ ایک ہی دسترخوان کے اوپر کھانا کھا رہے ہیں، ہر ایک اپنے ظرف کے اعتبار سے لے رہا ہے، کسی کو کوئی عار نہیں ہے، کسی کو کوئی عار نہیں ہے، بلکہ یہی بھائی چارگی اور اسلامی اخوت ہی کا نتیجہ تھا کہ بلال حضرت عمر فاروق جو وقت کے حکومت کے سردار ہیں، حکومت کر رہے ہیں، لیکن ایک حبشی کالے کلوٹے سردار کے لیے حضرت عمر جیسا شخص سیدنا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ سیدنا کا معنی ہوتا ہے کہ ہمارے آقا۔ یہ مقام اخوت، یہ بھائی چارگی اور یہ اسلام کی تعلیمات تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن کا جو درجہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بنے، وہ کس نتیجے کے اوپر؟ یہی تھا اخوت اور اسلامی محبت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے موقع کے اوپر جو آپس کے اندر بھائی چارگی کا جو رشتہ قائم کیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کا کوئی انسان اس جیسی مثال بیان نہیں کر سکتا۔ ہر ایک ہجرت کرنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کا بھائی قرار دیا، انصار کا بھائی، اور انصار نے بھی اپنے بھائی کا ایسا حق ادا کیا کہ اپنے مال جو تھے، اپنے پاس جو مال تھے انصار کے پاس، ہر ایک صحابی نے اپنے مال کے 2 حصے کر ڈالے کہ ایک میرے مہاجر بھائی کے لیے اور ایک میرے لیے، یہاں تک کہ انہوں نے اخوت اور بھائی چارگی کی وہ مثال بیان کر دی کہ ایک صحابی کے پاس 2 بیویاں تھیں، انہوں نے مہاجرین اور ہجرت کر کے آئے ہوئے بھائی کو کہا 2 میں سے آپ جس کو پسند کریں آپ اس سے نکاح کر لیں، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، یہاں تک انہوں نے اپنے بھائی کا حق ادا کیا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اوس و خزرج جن کی سال سے لڑائی چل رہی تھی، سال سے بند ہی نہیں ہو رہی تھی،
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو اس طرح ملا دیا کہ آج کوئی بھی ان کو اوس اور خزرج کے نام سے یاد نہیں کرتے، بلکہ ہر ایک انسان ان کو انصار کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسی کی اس نعمت کا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جتلاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ انصار مدینہ تم یاد کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، کہ تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے پڑے ہوئے تھے، معمولی بہانوں سے تم لڑائی جھگڑے کرتے تھے اور سالہ سال تک تمہاری لڑائیاں چلتی تھی۔ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیجا، انہوں نے اسلام کی تعلیمات، اسلام کی اخوت، اسلام کی ہمدردی تمہارے سامنے رکھی، تم کو سمجھایا، وہی جو تم دشمن پڑے ہوئے تھے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، ایک وقت وہ آیا کہ تم آپس کے اندر بائے بائے ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہی بات سمجھا رہے ہیں، انما المؤمنون اخوہ، بلا شبہ مومنین آپس کے اندر بائے بائے ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تم تمہارے بھائیوں کے درمیان صلح کرا لو۔ اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا یہ آیت کریمہ اس سے جو گزشتہ جو آیت تھی اس کا تتمہ ہے کہ جس طرح تم کو اوپر یہ حکم دیا گیا کہ جب آپس میں مسلمانوں کے دو گروہ یا دو جماعت ایمان والوں کے آپس کے اندر لڑے تو تم ان کے درمیان صلح کرا دو، تم ان کے درمیان صلح کر، اسی کی تحریض کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی اور اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ اگر کسی گھر کے اندر 3-4 بھائی ہو، 2 بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو دوسرے 2 بھائی کی یہ فکر ہوتی ہے، چونکہ خونی رشتہ ہے، اس بنیاد کے اوپر 2 بھائیوں کی یہ فکر ہوتی ہے کہ ان کو آپس کے اندر کسی بھی طرح ان کو ملا دیا جائے، ان کے درمیان صلح کرا دی جائے تاکہ ہماری زندگی بھی آرام کے ساتھ گزرے اور کوئی نقصان بھی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بات سمجھا رہے ہیں، جس طرح تم خونی رشتے اور خونی بھائی آپس کے اندر لڑ پڑتے ہیں اور ان کے درمیان صلح کرانے کی تم کو فکر ہوتی ہے، تو ایمانی رشتہ جو ایک اعتبار سے کہیں جگہوں کے اوپر خونی رشتے سے بھی بڑھ چڑھ کر ہے، جب 2 ایمانی مسلمان اور 2 ایمانی بھائی آپس کے اندر لڑ پڑے تو تم کو بھی ان کے درمیان صلح کرانے کی بھی یہی فکر ہونی چاہیے جس طرح خونی بھائیوں کی آپس کے اندر صلح کرانے کی فکر ہوا کرتی ہے۔ اللہ اسی کو سمجھا رہے ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، کہ تم تو اب تمہارے بھائیوں کے درمیان صلح کرا لو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ سے ڈرو۔ یہ اللہ سے ڈرنے کا حکم یہ صرف یاد رکھیے یہ صلح کرانے والے کے لیے نہیں ہے صرف، اور 2 آپس کے اندر جو فریقین اور جو آپس کے اندر 2 گروہ لڑ رہے ہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم نہیں دے رہا کہ تم اللہ سے ڈرو فیصلہ کرنے کے اندر اور آپس کے لڑنے کے اندر تم اللہ سے ڈر کر احتیاط کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم دینے کے ساتھ ساتھ ایک عمومی عام مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم اللہ کی خاص رحمت کے مستحق ہو سکے۔ اور اللہ سے ڈرنے کا اس لیے حکم دیا گیا کہ عام طور پر لڑائی جھگڑے اور آپس کے اندر جو جھگڑے اور فتنے ہوتے ہیں وہ دلوں کی بیماری کی بنیاد کے اوپر ہوتے ہیں، یا تو حسد کی بنیاد کے اوپر، غیبت کی بنیاد کے اوپر، آپس کے اندر حق تلفی کی بنیاد کے اوپر، دوسرے کے حقوق کو دبا دینے کی وجہ سے، کینہ سے، کپٹ سے، یہ ساری دل کی گندگیوں کی بنیاد کے اوپر آپس کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو۔ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تمہارے دلوں کے اندر یہ ساری گندی چیزیں نکل جائے گی، حسد نکل جائے گا، بدگمانی نکل جائے گی، اور غیبت اور دوسروں کے بارے میں برا سوچنا، یہ ساری بیماریاں نکل کر ایک اچھا ماحول بنے گا۔ اور یہی ایک اچھا ماحول جب بنے گا تو وہ خود اچھا ماحول اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا سبب بنے گا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی۔ اس لیے تم کو یہ حکم دیا گیا تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو گے آپس کے اندر جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، کہ اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا، اللہ کی رحمت کے خاص تم لوگ مستحق ہو جائیں گے۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام انسانیت کو بتایا ہے کہ ہر ایک کو چاہیے کہ آپس کے اندر بھائی بھائی بن کر رہے،
آپس کے اندر بھائی بھائی بن کر رہے، اپنی غلطیاں دیکھے، دوسروں کی غلطیاں نہ دیکھے، دوسروں کے عیب نہ دیکھے، بلکہ اپنی غلطیاں دیکھے۔ اگر کوئی برا کر رہا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے اندر دیکھیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سوراخ زندگی، اپنا نہ دوسروں کا نہ بنا تو خود اپنا تو بن۔ کوئی شاعر کہتا ہے دوسروں کی عیبیں تلاش نہ کرے، بلکہ ہمارے خود اپنے اندر کتنی برائیاں ہیں وہ کرے۔ کسی کے اوپر حسد نہ کرے، بغض نہ رکھے، کینہ نہ رکھے، کپٹ نہ رکھے، اور آپس کے اندر مسلمان بھائی بھائی بن کر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر مقام انسانیت کو سمجھاتے ہوئے یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بن رہے۔ بس اسی پر کہ اپنی تفسیر کو ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اب ہماری تفسیر اگر زندگی باقی رہی 40 دن کے بعد ہوگی، چونکہ ہمارا تبلیغ کے لیے 40 دن کا سفر ہے۔ تمام ساتھیوں سے دعا ہے کہ گزارش ہے، دعا کرے اللہ ہمارے سفر کو آسان کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سفر کو پوری دنیا کے اندر ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ آمین۔ سبحان اللہ۔